کیا آپ جانتے ہیں کہ مقدسین کا اٹھایا جانا کب واقع ہوگا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 1 سے 11 آیت۔ اب آئیں ہم اس معاملے کی طرف توجہ کریں کہ اٹھایا جانا کب واقع ہوگا۔ کتاب مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں جو اٹھائے جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں بہت سارے حوالوں میں پر مشتمل ہے جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح پر پرانے عہد نامہ ذکر کرتا ہے، جہاں ہم مثال کے طور پر ایلیا کو دیکھ سکتے ہیں جو آتشی رتھ کے ساتھ آسمان پر چڑھ گیا، اور نوح جو خدا کے ساتھ چلا اور اس کے ہاتھوں سے اٹھا لیا گیا، جس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ کتاب مقدس بہت ساری جگہوں پر اٹھائے جانے کے بارے میں کلام کرتا ہے۔ اٹھائے جانے کا مطلب اوپر اٹھنا ہے۔ یہ خدا کے اپنے لوگوں کو اپنی قدرت کے وسیلہ سے آسمان پر اٹھانے کو بیان کرتا ہے۔ تاہم کلام مقدس میں جو پریشان کرنے والی بات ہے، یہی اٹھائے جانے کا سوال ہے۔ کب خدا اپنے لوگوں کو اٹھائے گا؟ اٹھائے جانے کے وقت پر یہ سوال مسیحیت کے اندر کثرت سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک ہے۔ آئیں ہم پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی 4 سے 17 کی جانب پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا ہمیں پالوس رسول کے وسیلہ سے کیا بتا چکا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سو سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار کر اور مرکب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگا کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ مسیح میں جو سو گئے ہیں جی اٹھیں گے۔ پھر جو باقی ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یہودا 1 باب 14 آیت میں خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لوگوں لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ دوسرے لفظوں میں مقدسین مرکب فرشتے کے نرسنگے کی آواز کے ساتھ ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہوا میں اٹھائے جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں رہیں گے، اور تب ہمارے خداوند کے ساتھ پھر زمین پر اتر آئیں گے۔ یہ اٹھائے جانے کے بارے میں کلام مقدس کے مطابق صحیح وضاحت ہے، کیونکہ ہم نے بیشتر بلائی حوالوں پر نظر کی ہے، کیونکہ مکاشفہ 10 باب میں ہمیں بتاتا ہے اٹھایا جانا کب واقع ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے ظاہر کیا کہ اب اس باب کا مرکزی حوالہ آیت 7 میں پایا جاتا ہے، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا، تو خداوند کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موقع پر جو اس نے اپنے بندہ نبیوں کو دیا پورا ہوگا۔ یہ آیت ان تمام سوالات اور اٹھائے جانے کے بارے میں بے چینیوں کا جواب دینے کی کنجی ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے اٹھایا جانا کب واقع ہوگا۔ خدا رویا میں یوحنا کے پاس ایک زوراور فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ وہ اس فرشتے کی معرفت اس سے اس طرح عمل کروانے کے ذریعے سے کیا کرے گا، جس طرح آیا خداوند اس زمین پر آ چکا تھا۔ اس فرشتہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اور جو ابوالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں، زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں، اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی۔ یعنی اب اور دیر نہ ہوگی کا مطلب ہے کہ مزید دیر کرنے کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیر باقی نہیں۔ جواب میں یعنی کوئی دیر نہیں ہے کا مطلب کہ 7ویں فرشتے کے نرسنگے پھونکنے کے دن پر خداوند کا پوشیدہ مطلب پورا ہو جائے گا، جس طرح خداوند نے اپنے خادم نبیوں پر ظاہر کیا تھا۔ 7 نرسنگوں کی آفتوں میں سے جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، تو یہ دنیا 7 پیالوں کی آفتوں میں داخل ہو جائے گی۔
ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ تب سے اس دنیا کے لیے کوئی مزید باقی وقت نہیں ہوگا۔ اسی طرح خداوند کا کلام آیت نمبر 7 میں، یعنی اس دن بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خداوند کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندہ نبیوں کو دی ہے پورا ہوگا۔ اٹھائے جانے کے وقت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پالوس نے بھی کہا کہ اٹھایا جانا مرکب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے پھونکنے کے ساتھ واقع ہوگا۔ یہ ہے پولیس کے ذہن میں کیا تھا، اور یہ اسی طرح اٹھائے جانے پر کلام مقدس کے دوسرے تمام حوالہ جاتوں کے لیے بھی نقطۂ آغاز بھی ہے۔ بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگے پھونکنے کو ہوگا تو خداوند کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا تب واقع ہوگا اور روح کی خوشخبری کی منادی پھیلائی اور روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں اترا جنہوں نے سچی خوشخبری کو قبول کیا تو حقیقتاً خداوند کے بیٹے بن گئے۔ یہ سب ہمارے لیے ویسا ہی ہے کہ اٹھایا جانا خدا کا بھید بھی مقدسین کو ہواؤں میں اٹھاتے ہوئے حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد خدا 7 پیالوں کی آفتیں اس پر انڈیلنے کے وسیلہ سے اس دنیا کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا اور زمین پر خدا کی بادشاہت لائے گا، جہاں ہم مسیح کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ تب ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین میں منتقل کر دے گا، جہاں ہم ابوالآباد زندہ رہیں گے۔ یوحنا کو آنے والے اٹھائے جانے کے بارے میں بتانے کے بعد خدا نے اسے چھوٹی سی کتاب کھانے اور پھر نبوت کرنے کا حکم دیا۔ اہم ترین سبق جو خداوند کے خادمین کو یقیناً ان آخری ایام میں زندہ رکھنے کے لیے مقدسین کو سیکھنا چاہیے، اٹھائے جانے کا واقعہ اور اس کا ٹھیک وقت ہے۔ انہیں یہ اسباق کلام مقدس کے عین مطابق مضبوط اصلاحوں میں سیکھنے چاہیے۔ انہیں یقیناً درست طور پر پانی روح کی خوشخبری کی منادی بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہے کیا خداوند کے خادمین اور اس کے مقدسین جو آخری دور میں زندہ رہیں گے یقیناً کرنا چاہیے۔ یوں خداوند کا یہ کام اسی طرح ان پر اپنے بھید آشکارا کرتے ہوئے مقدسین کے ذمہ لگا چکا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ دیر نہیں کرے گا بلکہ بلا ناکامی کے اپنے کام کو پورا کرے گا۔ جب وقت آئے گا خدا ہر چیز کو حقیقت میں پورا کرے گا۔ باب 11 میں زیتون کے 2 درخت ہیں، یعنی وہ 2 نبی ہیں۔ خدا کے یہ 2 خادمین جنہیں زیتون کے 2 درختوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، اس کے خلاف اپنی جنگ کے مخالف مسیح کے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے، لیکن وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور 3.5 دن کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں خدا ہمیں مختلف موقعوں پر دکھاتا ہے، یعنی اٹھایا جانا تب واقع ہوگا جب مقدسین مخالف مسیح کے اس دور میں قتل کیے جائیں گے۔ پیشتر ہمیں یقیناً کیا جاننا چاہیے کہ مقدسین عظیم اجرثانی کے دوران زندہ رہیں گے، اس زمین پر باقی ہوں گے۔ جب تک 7 نرسنگوں کی آفتوں میں سے پہلی 6 آفتیں گزر نہیں جاتی اور خدا ان 7 نرسنگوں کی آفتوں سے مقدسین کی حفاظت کرے گا، یہ ہے خدا ان کی 6ٹھی آفت تک حفاظت کرے گا۔ لیکن مخالف مسیح آخرکار انہیں اپنے ظلم کی انتہا کے موقع پر قتل کرے گا، جو ہی وہ خدا ان کے خلاف حتمی سرتوڑ کوشش کرتا ہے۔ موت جو اس وقت مقدسین قبول کریں گے ان کی شہادت ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے راست موت سے مریں گے۔ ہم اسے شہادت کہتے ہیں، اسی لیے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ اٹھایا جانا اس شہادت کے بعد ہوگا، اور یہی ایمان دوسروں تک بھی پھیلائے۔ بہت سارے لوگ بری طرح تم و تہذیب میں پھنس چکے ہیں۔ آیا اٹھایا جانا ہے یا عظیم اجرثانی سے پہلے یا بعد میں واقع ہوگا؟ پرانے دور میں لوگ سوچا کرتے تھے کہ مسیح
اظہار ثانیوں کے بعد آئے گا کہ مقدسین یسوع کی آمد ثانی کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن آج کل زیادہ تر مسیح ایمان رکھتے ہیں کہ اٹھایا جانا عظیم اظہار ثانی سے پہلے واقع ہوگا۔ وہ سوچتے ہیں کہ انہیں 7 نرسنگوں یا 7 پیالوں کی آفتوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہوگا، اور یہ کہ وہ اٹھا لیے جائیں گے جب وہ اپنی روزمرہ عام اور عمدہ زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ لیکن ہمیں یقیناً اس جھوٹی تعلیم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے علم میں اور اٹھائے جانے کے وقت کی فہمی میں بڑی غلطی کا شکار ہیں۔ جو ہی آخری وقت قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، ان کی پاس رسی سست پڑ جائے گی اور ان کا ایمان غائب ہو جائے گا۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹھایا جانا عظیم ریسرچ کے درمیان میں واقع ہوگا، یہاں آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ پاسار بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں محض چاہتا ہوں کہ آپ اٹھائے جانے کے وقت کے بارے میں صحیح فہم رکھیں اور اظہار ثانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کی غلط تعلیم سے بھاگیں، کیونکہ آیت نمبر 7 میں خدا ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگے پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ جب 7 پیالوں کی آفتیں انڈیلی جائیں گی تو بیشتر نازل ہونے والی 7 نرسنگوں کی آفتوں کی طرح وہ مسلسل ایک کے بعد دوسری کے لیے کر کے انڈیلی جائیں گی۔ ہم مقدسین کو یقیناً یہ احساس کرانا چاہتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 16 باب 1 سے 2 آیت ہمیں بتاتی ہے، پھر میں نے مقدس میں سے کسی کی بڑی آواز سے اس 7ویں فرشتے سے کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کی ایک برا اور تکلیف دے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ تب ایک قطار میں باقی پیالوں کا انڈیلا جانا اس پہلی آفت کی پیروی کرتا ہے۔ جس طرح آیا، یہ آفتیں ایک خود کر عمل ہیں۔ 7ویں فرشتوں کے ایک کے بعد دوسرے اپنے پیالوں کو خالی کرنے کے ساتھ، یعنی کسی نرسنگے کی نہ ہی کسی دوسری چیز کی آواز ہے۔ دوسرے لفظوں میں قطار میں 7 نرسنگے اور نیلنے کے وسیلہ سے خدا مکمل طور پر اس دنیا کو تباہ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز 7 پیالوں کی آفت کے نازل ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، جو اکٹھی 7ویں نرسنگے کی آفت میں شامل ہے۔ جب 7 نرسنگوں کی آفتیں برپا کی جائیں گی، وہاں کم سے کم ایک آفت سے دوسری آفت کے درمیان تھوڑا وقفہ ہے، لیکن 7 پیالوں کی آفت کے درمیان میں کوئی ایسا وقفہ نہیں، کیونکہ 7 پیالوں کی یہ آفتیں حتی لمحہ کے لیے محفوظ ہیں۔ 7 نرسنگوں کی آفتیں اپنی ترتیب میں برپا ہونے کے بعد جب آخری نرسنگا حتمی طور پر پھونکا جائے گا، دنیا بالکل نئے معیار میں گھس جائے گی جہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کیوں مکاشفہ کی کتاب اس کے 15واں باب میں 11 سے 18 آیت میں بیان کرتا ہے، اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کی مسیح کی ہوں گی، اور وہ ابد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خداوند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا، اور یہ کہا کہ آئے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندے نبیوں اور مقدسوں اور ان کے چھوٹے بڑوں کا جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ 7ویں فرشتے نے اپنا نرسنگا پھونکا، بڑی آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دی، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کی مسیح کی ہوں گی، اور وہ ابد بادشاہی کرے گا۔ لیکن کسی آفت کا اظہار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 7ویں نرسنگوں کو پھونکنے کے بعد 7ویں آفت نہیں بلکہ اٹھایا جانا تھا۔ خدا مقدسین کو اور دونوں جو جب تک زمین پر زندہ ہیں اور وہ جو پہلے سوئے ہوئے ہیں زندہ کرے گا اور اٹھائے گا، اور جب اٹھایا جانا مکمل ہو جائے گا وہ 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرے گا،
اور مکمل طور پر دنیا کو تباہ کر دے گا۔ اگر ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کب بالکل ٹھیک ہمارے اٹھایا جانا واقع ہوگا، ہمیں صرف خداوند کے کلام پر نظر کرنی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 10 باب اس کی 7 آیت میں پایا جاتا ہے، خدا کا پوشیدہ مطلب بالکل یقیناً اس موقع پر مکمل ہو جائے گا جس طرح اس نے اپنے خادم نبیوں کے سامنے اعلان کیا۔ خدا کا پوشیدہ مطلب یہاں اٹھائے جانے کو بیان کرتا ہے، نہ کہ کسی کی بلکہ مقدسین کے اٹھائے جانے کو بیان کرتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی واضح فہم اور درست ایمان کے لیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ پھر خداوند کلام مقدس میں فرماتا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی باتیں کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سو گئے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ پہلا کرنتیوں اس کا 15واں باب اس کی 71 سے 72 آئے۔ کیا کتاب مقدس واضح طور پر نہیں فرماتا کہ مقدسین کا جی اٹھنا آخری نرسنگے کے پھونکنے کے وقت واقع ہوگا؟ جب نرسنگا پھونکا جائے گا، مسیح میں منہ غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے اور ہم بھی فوراً اٹھائے جانے کے لیے بدل جائیں گے۔ فرشتہ جو باب 10 میں نمودار ہوتا ہے، خداوند کی معرفت بھیجا گیا زوراور فرشتہ ہے۔ دوسرے فرشتوں سے مختلف ہے جو پہلے 6 نرسنگے پھونکے گئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زوراور فرشتہ کیا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ خداوند کی مانند نظر آتا ہے، یعنی ہم شاید حتیٰ کہ اسے خدا کے طور پر پہچاننے کی غلطی کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتے کو بادل اوڑھتے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر گندک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستون کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی، اور اس نے اپنا دائنا ہاتھ پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس فرشتہ کو خدا کی جگہ پر غلط شناخت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ زوراور فرشتہ ان تمام باتوں کی تکمیل اور اس کی جگہ پر کرتا ہے جو یسوع مسیح کو کرنی ہے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یہ ساری چیزیں اس زوراور فرشتے کی معرفت کرے گا۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فرشتہ اپنے پاؤں سمندر اور خشکی پر رکھ کر ان دونوں کو تباہ کر دے گا، یعنی جب گرجیں پیدا ہوں گی اور ہر چیز مکمل کر دے گا جس کا خدا کائنات اور نسل انسانی کی تخلیق کے بالکل شروع سے یسوع مسیح میں منصوبہ بنا چکا ہے۔ 7 نرسنگوں کی آفت میں ہم مقدسین زندہ رہیں گے اور پہلی 6 آفتوں کا تجربہ کریں گے، اور ہم تب تک خوشخبری کی منادی جاری رکھیں گے۔ خدا نے یوحنا کو چھوٹی کتاب لینے اور کھانے اور پھر نبوت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ کلام آپ کی اور میری طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہے کہ آخری دن تک ہمیں یقیناً اپنے ایمان میں چلنا اور زندہ رہنا چاہیے۔ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا، اسی وقت ہمارا اٹھایا جانا حقیقتاً بنے گا۔ بس ایمان میں اس مضبوطی سے قائم رہیں اور کلام میں سنیں اور خوشخبری کی منادی کریں جب تک وہ دن نہیں آ جاتا۔ جب تک 7واں نرسنگا نہیں پھونکا جاتا، مخالف مسیح اس آفت کے دوران متحرک ہوگا۔ مقدسین اس کے ہاتھ سے شہید کیے جائیں گے اور وہ اس تھوڑی دیر بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ اسی طرح حتیٰ کہ اس وقت جب یسوع پر بہت سارے ایمان رکھنے والوں کا ایمان اپنے مرکز تک ہل جاتا ہے، وہ اپنی پائیداری کو کھو دیتا ہے۔ آپ کو اور مجھے یقیناً پھر بھی ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھایا جانا بالکل 7ویں نرسنگے کے پھونکنے کے بعد واقع ہوگا، اور اپنی روز مرہ کی زندگیاں اس ایمان کی بدولت گزاریں۔ جلد ہی ہم اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ 7 نرسنگوں کی آفت دیکھیں گے۔ ہم اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ ان آفتوں کو بالکل پہلے سے لے کر 6 تک دیکھیں گے اور شمار کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم
مقدسین وجدانی طور پر محسوس کرتی ہیں کہ ہماری شہادت کا وقت آ پہنچا ہے، در حقیقت ہم اسے مقابلت میں شہید کیے جائیں گے۔ یہ نہ کوئی پریوں کی کہانی ہے، نہ ہی سائنسی افسانہ ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ ایمان رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اپنے ذاتی توہمات پر ہے۔ حقیقتاً آپ پر اور مجھ پر یہ کیا گزرے گا؟ مکاشفہ کی کتاب 10 باب اس کی 7 آیت، جو مکاشفہ کی کتاب میں سب سے زیادہ واضح طور پر اٹھائے جانے کو ظاہر کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے مقدسین کا اٹھایا جانا 7ویں نرسنگے کے پھونکنے کے ساتھ واقع ہوگا، یعنی دنیا 7 پیالوں کی آفتوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ مقدسین کو اٹھائے جانے کے بعد خدا تمام دنیا کو اس کے انجام تک لائے گا۔ جب تمام مقدسین اٹھائے جائیں گے اور وہ ہوا میں خداوند کی پرستش کریں گے، لیکن زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں مکمل طور پر دنیا کو تباہ کرتے ہوئے انڈیلی جائیں گی۔ جب 7 پیالوں کی یہ آفتیں ختم ہوں گی، خود مقدسین خداوند کے ساتھ نئی زمین پر اتریں گے، اور 1000 سالہ بادشاہت یعنی مسیح کی بادشاہت تب اس زمین پر قائم ہوگی۔ آج کے مسیحی زیادہ تر اذا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی تائید کرتے ہیں، اور آج کل ان میں سے بعض حتیٰ کہ 1000 سالہ بادشاہت کے انکار کی وکالت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی مثلاً 1000 سالہ بادشاہت وغیرہ نہیں ہیں۔ تب کیا 1000 سالہ بادشاہ حقیقت نہیں ہے؟ بہت سارے موجودہ دور میں ان دنوں میں ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو کوریا کے بڑے بڑے گرجا گھروں میں سے بعض میں خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اعلان کرتے ہیں کہ مکاشفہ کی ہر چیز 666 کی عدد سے لے کر اٹھائے جانے تک حقیقت نہیں بلکہ صرف علامتی ہیں۔ جس طرح ہمارے خداوند نے ایک بار پوچھا، جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان باقی پائے گا؟ یقیناً اس آخری ایام میں سچے ایماندار ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے، لیکن خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اٹھایا جانا بے شک حقیقت کے طور پر واقع ہوگا۔ جب ہم اٹھائے جائیں گے، ہم خداوند سے ہوا میں ملیں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور اس کی نگہداشت میں ہوں گے، اس سے آرام پائیں گے، اور وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس زمین پر واپس آئیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہت سے آ کر ہم اپنے جی اٹھے اور تبدیل بدنوں میں ہر چیز کے درمیان میں جو نہیں ہے، ہماری تبدیل زندگیوں سے لے کر تبدیل برکات تک نئی زندگیاں گزریں گی۔ ہم خداوند کی معرفت ملوث ہو کر ایسے جلال میں زندہ رہیں گے۔ آپ کو اور مجھے یقیناً اس ایمان اور اس امید کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جب 1000 سالہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہم نئے آسمان اور زمین میں داخل ہوں گے، ابدی تعظیم اور جلال میں ابوالآباد مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ جب ہم 1000 سال بادشاہت اور نئے آسمان اور زمین میں داخل ہوں گے، تمام فرشتے ہمارے خادم ہوں گے، تمام روحانی مخلوقات، خداوند کی معرفت پیدا کی گئی تمام دنیا اور یسوع مسیح اور اس میں ہر ایک چیز جس سے تعلق رکھتی ہے، وہ سب ہماری ہوں گی۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تمام چیزیں میراث میں حاصل کریں گے مقدسین ہیں، کیونکہ آپ اور میں مقدسین ہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم خدا کے وارث اور مسیح کی ہم میراث ہیں، جنہیں تمام چیزیں میراث میں دی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ کو اور مجھے یقیناً اس زمین پر ایمان کے وسیلہ سے مصیبتوں پر غالب آنا چاہیے اور اپنی میراث کے دن پر نظر کرنے کی بدولت ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً خداوند کی منتخب فوجی دستوں کے طور پر لڑنے والے ایمان بھی رکھنا چاہیے۔ خدا ہمیں بتا چکا ہے کہ یہ تمام باتیں جلد ہی بلا تاخیر پوری ہو جائیں گی، دوسرے لفظوں میں مختصراً پورے یقین سے پوری ہو جائیں گی۔ تب بعض شدید حیران ہو سکتے ہیں کیوں خدا ہمیں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں بتاتا۔ اس سوال کے جواب میں کہ خدا کا کاموں کو چھپانا اس کی حکمت ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 2 آیت، لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 21 آیت۔ اگر خداوند کا کلام تفصیل سے لکھ دیا جاتا تو یہ اس دنیا میں زیادہ بے چینی کا سبب بنے گا۔ تب مقدسین آخری دن تک زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
تقریباً تمام مقدسین غیر ایمانداروں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے اور ایک بھی مقدس باقی نہیں بچے گا۔ اگر آخری وقت کے بارے میں ساری تفصیل کتاب مقدس میں لکھ دی جاتی، وہ جو پانی روح سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ تمام نئے سرے سے پیدا ہوئے ایمانداروں کو ذبح کر دیں گے۔ اپنے مقاصد چھپانے کے بعد خدا انہیں صرف ان پر ظاہر کرتا ہے جو اس لائق ہیں، ورنہ ان کو باقیوں بھید کے طور پر چھپائے رکھتا ہے۔ یہ خدا کی اعلیٰ حکمت ہے۔ خدا اپنا منصوبہ ہم پر ظاہر کر چکا ہے اور ہمیں اسے جاننے کی اجازت دی، کیونکہ یہ صرف اس دور کے مقدسین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اب خداوند کے نئے سرے سے پیدا ہوئی کلیسیائیں تفصیل سے آخری وقت کے بارے میں بول رہی ہیں، کا مطلب ہے کہ آخری دن ہمارے بہت قریب آ رہے ہیں، کیونکہ عظیم ارسانیوں کا دور فوری ہے۔ مکاشفہ کے کلام کی منادی ہو رہی ہے تاکہ مقدسین ان قریب آنے والی عظیم ارسانیوں میں ثابت قدم رہنے اور غالب آنے کے لیے آخری دور کے بارے میں مناسب علم رکھیں۔ حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ اگر وہ کسی علم کے بغیر ارسانیوں کا سامنا کرتے ہیں، نہیں جانیں گے کہ کیا کرنا ہے، بری طرح پریشانی میں پڑ جائیں گے جب حقیقتاً ارسانیاں آئیں گی۔ یہ پریشانی حتیٰ کہ ان کے لیے زیادہ بڑی ہوگی جو صرف اپنی ذاتی انفرادیت ایمان پر انحصار کرتی ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بہت ساری نہ تیار ہوئی جانیں اپنی جہالت اور پریشانی میں غلط راستے پر چڑھنا شروع کر دیں گی۔ یعنی جب آخری وقت آئے گا، کیا خدا نے آپ کو کچھ بتایا؟ کیا اس نے آپ کو رویا نہیں دکھائی جب آپ دعا مانگ رہے تھے؟ بہت سارے لوگ خدا سے رویا یا تلاش کرنے کے لیے بے چین ہوں گے، اور بہت سارے آخری دور میں ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ کیا خدا نے تمہیں کچھ بتایا جب تم دعا مانگ رہے تھے؟ اگر مقدسین ناواقف رہتے ہیں یا آخری دور کے مقدسین کے درمیان اٹھایا جانا بالکل ایک عام سوال ہوگا، لیکن خدا کبھی اس طریقے سے کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقدسین کو صرف سننا چاہیے روح القدس کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ روح القدس خدا کے کلام کی ضمانت دیتے ہوئے صرف گواہی دیتا ہے کہ سچا اور درست کیا ہے۔ جب آفتیں گھنٹیاں بجاتی ہوئی دنیا کا خاتمہ لائیں گی، ہم مقدسین آنے والی ارسانیوں کی وجہ سے حیرانگی میں گرفتار نہیں ہوں گے، بلکہ ایمان سے زندہ رہیں گے، کیونکہ تب تک ہم پہلے ہی سچا ایمان سن چکے ہوں گے اور پیشتر ایمان سے اسے اپنے دلوں پر گند کر چکے ہوں گے۔ یہ ہے کیوں یوحنا نے ہم پر ظاہر کیا کہ مستقبل میں پہلے ہی کیا واقعہ ہوگا، اور کیوں خدا کے خادم اس تحریری کلام کے اندر رہ کر سچائی کی منادی کرتے ہیں۔ نبوت کرنا جاننے اور منادی کرنے کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں ہے کہ خدا کے تحریری کلام میں سے کیا نازل ہوگا، یعنی خوابوں یا دعاؤں میں یا رویا دیکھنے کا دعویٰ کرنا نبوت کرنا نہیں ہے۔ کبھی مت بھولیں کہ ہمارا اٹھایا جانا بے شک واقعہ ہوگا، اور یہ کہ یعنی ہم خدا کے مقدسین ہیں۔ نہ یہ بھولیں کہ آپ اب ایک مقدس بن چکے ہیں جو ہوا میں مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ جب آپ کا اٹھایا جانا واقعہ ہوگا، جو 1000 سال تک زندہ رہنے کے لیے دوبارہ نئی زمین پر نیچے آئیں گے، اور جو ہمیشہ نئے آسمان اور نئی زمین پر زندہ رہیں گے۔ اگر آپ سنتے ہیں کہ لوگ اجزا رسانیوں سے پہلے اٹھائے جانے یا اجزا رسانیوں کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بالکل کوئی 1000 سالہ بادشاہت نہیں، اس حوالہ کو بیان کرنے کی بدولت انہیں سچائی کے بارے میں بتائیں جس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پہلا تسلیکیوں 4 باب اس کی اور پہلا کرنتھیوں باب 5 کا 15 کا انہیں حوالہ بھی دینا چاہیے، اور انہیں بتائیں کہ خداوند دلکار کی آواز اور آخر نرسنگے کی آواز کے ساتھ نیچے اترے گا اور اس کے ساتھ ہونے والے ہوا میں مقدسوں کو اٹھائے گا۔ جب آپ صرف اس اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
جب آپ صرف اس اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اٹھائے جانے کے لیے ایمان کی بدولت شہادت ہونی چاہیے، بدن کا جی اٹھنا ہونا چاہیے، کیونکہ جی اٹھایا جانا جی اٹھنے کے فوراً بعد ہوگا۔ جو ہی ہم جی اٹھتے ہیں ہم اٹھا لیے جائیں گے اور ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس لیے اٹھایا جانا اور جی اٹھنا ایک جیسے ہیں۔ پہلے جی اٹھنے میں حصہ لینے کا مطلب 1000 سالہ بادشاہت میں خداوند کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اٹھا لیے جانے کا مطلب بھی اس زمین پر 1000 سالہ تک خداوند کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ تب کیوں ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیونکہ خدا 7 پیالوں کی آفتیں نازل کرنے کے وسیلہ سے اس زمین پر جو ہر چیز کو تباہ کر دے گا، یہ ہے کہ وہ مقدسین کو پیشتر ہی خاتمے کی ان آفتوں سے اپنے بیٹوں کو چھڑانے کے سلسلہ میں اٹھا لے گا۔ مقدسین کو گناہگاروں سے جدا کرنے کے لیے اور ان کی مختلف منزلیں دکھانے کے لیے وہ مقدسین کو اٹھا لے گا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً ان تمام باتوں پر اپنے اٹھائے جانے پر، اپنے جی اٹھنے اور اپنی شہادت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ بعض کے لیے پانی روح کی خوشخبری تفصیلی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے مکمل طور پر پوشیدہ بھید کی طرح قائم رہتی ہے۔ اسی طرح مقدسین کی شہادت، جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور ان کی 1000 سالہ بادشاہت میں بادشاہی، نیا آسمان اور نئی زمین سب خداوند کے بھید ہیں۔ صرف نئے سرے سے پیدا ہونے پر خداوند آشکارا کرتا ہے، اور یہ بھید ظاہر کر چکا ہے، اور انہیں ان بھیدوں پر ایمان رکھنے کے قابل کرنے کے وسیلہ سے وہ انہیں آخری دور میں زندہ رہنے اور اپنی تمام مصیبتوں پر اٹھائے جانے اور آسمان کی بادشاہت پر اپنی امید کے ساتھ غالب آنے کے قابل کر چکا ہے۔ آپ کو اور مجھے یقیناً اس قسم کا ایمان رکھنا چاہیے۔ اس قسم کے ایمان کے بغیر یہ ہے کہ ایمان رکھنے کے بغیر کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں زندہ رہیں گے، یعنی خداوند ہمیں مردوں میں سے اٹھائے گا جب ہم مخالف مسیح کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ ہمیں اٹھائے گا، ہمیں ہوا میں رہنے کی اجازت دے گا، تب ہمیں اس زمین پر 1000 سال تک اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے واپس لائے گا۔ ہم اس آخری دور کی مشکل اور مظلوم زندگی میں ثابت قدم رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ مقدسین کی ایک خوبصورت خواب رکھتے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں بلکہ ہمارے خداوند اس خواب کو سچ ثابت کر سکتا ہے۔ اس امید کے بغیر ہم اس مظلوم دنیا میں صرف غیر غمگینی اور دکھ میں زندہ رہیں گے۔ پالوس نے مصیبتوں کو اس خوبصورت بات کو قائم رکھنے کی ہدایت کی جو اس کے سپرد کی گئی تھی۔ یہ خوشخبری خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہماری شہادت، جی اٹھنا، اٹھایا جانا اور اسی طرح 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان، نئی زمین میں زندہ رہنا ہے۔ یہ تمام اچھی اور خوبصورت باتیں ہیں، وہ صرف مقدسین سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ سب قابل یقین حقیقت، ایمان اور پر امید ہیں، خیالی پلاؤ یا تصورات نہیں ہیں۔ یہ خداوند کی معرفت عطا کی گئی پر امید اور ایمان ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان کے ساتھ ہمیں یقیناً اس دن کی امید کرتے ہوئے اس دور میں زندہ رہنا چاہیے جب 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان اور نئی زمین ہمارے پاس لائی جائیں گی۔ وہ جو اٹھا لیے جائیں گے آپ کے اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے اس دن کا انتظار کرتے ہوئے زندہ رہنا چاہیے جب ہم خداوند کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اٹھا لیے جائیں گے اور 1000 سالہ بادشاہت، نئے آسمان، نئی زمین میں بادشاہی کریں گے۔ آفتیں جو عظیم اظہار ثانیوں کے 7 سالہ دور کے پہلے آدھے حصے کے دوران نازل ہوں گی، بالکل نرم اور تھوڑی دیر والی رہنے والی ہیں۔ اگر آفتوں کو عظیم اظہار ثانیوں کے پورے 7 سالوں میں جاری رکھنا تھا، کیسے کوئی اس میں قائم رہ سکتا تھا؟ ابتدائی آفتیں مختصر ہیں، اور جو ہی وقت حتمی انجام کے قریب ہوتا جائے گا تو زیادہ شدت دینے کے قابل ہوں گی۔ جب 7ویں نرسنگے کی آفت آئے گی، یہ قابل دید تناسب تک پہنچ جائے گی۔ جب شیطان مقدسین کے ایمان کو ہلانے کی کوشش کرے گا، وہ چند کلیسیائی رہنماؤں میں سے انہیں قتل کرنے کے بعد ذریعے سے مثال قائم کرے گا۔ شاید شیطان کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری زندگی بخش دوں گا اگر تم خدا کا انکار کر دو، حتیٰ کہ اگر دنیا کو بہتر ہونا تھا
کوئی شخص پھر بھی شیطان کی پیشکش کے بغیر 2 مرتبہ سوچ سکتا ہے، تب کون اپنے ٹھیک ذہن میں خداوند کا انکار کرے گا، جب وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ خداوند 7 پیالوں کی آفتیں اڈیلے گا اور کہ وہ ان آفتوں کی بدولت برپا کی گئی تمام مصیبتوں میں سے گزرے گا۔ مقصرین جو دنیا کا انجام جانتے ہیں، نہ خداوند کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی اپنے ایمان کو گمراہ ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں روح القدس بھی ہے اور ہمیں جرت دے گا، کیونکہ آخری دور میں خداوند کے سارے منصوبے تیزی سے پورے ہو جائیں گے۔ اکتا ہٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب مختصر رہنے والی آفتیں ختم ہو جائیں گی تو جی اٹھنا ہوگا، اور اس کے بعد اٹھایا جانا واقعہ ہوگا جو ہمیں ہوا میں اٹھا دے گا۔ تصور کریں ہمارا گوشت کے بدن خداوند کی تعریف کرتے ہوئے روحانی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ خداوند کی بادشاہت میں ہم ایک بالکل مختلف دنیا سے لطف اندوز ہوں گے، خوبصورت، خوشگوار، جس کی پسندیدگیوں کا ہم کبھی اس دنیا میں تجربہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح روحانی بدن وقت اور خلا کی حد سے آزاد ہیں، ہم ایک حیران کن اور شاندار دنیا میں زندہ رہیں گے، جہاں ہمیں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور جہاں کہیں بھی ہم چاہیں جا سکتے ہیں۔ میں خداوند کا ہمیں ایسی عظیم برکتیں دینے کے لیے اپنے حقیقی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خدا کا ہم پر تفصیل سے اپنے کلام کے وسیلہ سے عظیم اظہار ثانی اور اس کی آفتوں اور ہماری شہادت جی اٹھنے اٹھائے جانے کو ظاہر کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ ہمارے دل ہمیشہ اس آخری دور کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔